تجوید کے قاعدے سمجھ کر قرآن پڑھنے کا سلسلہ چل رہا ہے اور 11واں پارہ میں آج کا سبق ہے یہاں سے۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومنہم، یہاں پر نون میں اظہار حقیقی ہو رہا ہے تو اسے جلد پڑھنا ہے۔ یہاں پر میم ساکن کے بعد میم ہے تو میم کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو ادغام شفوی کہتے ہیں۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد یا ہے حروف یومن میں سے تو نون کو یا سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں۔ یہاں پر او میں واو مدہ ہے، اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر یا ساکن سے پہلے لام کے اوپر زبر ہے تو یا لین ہوگا، اور اس کے بعد کاف کے اوپر زبر ہے، یہاں پر وقف کریں گا تو کاف کا زبر سکون سے بدل جائے گا، تو پھر یہاں پر مد لین عارض ہوگا۔ مد لین عارض، اس میں طول، توسط، قصر تینوں جائز ہوتا ہے۔ طول اولا قصر بہتر ہوتا ہے۔ طول کہتے ہیں 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو، توسط کہتے ہیں 2 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو، اور قصر کہتے ہیں 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو۔ تو یہاں پر مد لین عارض میں 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا بہتر ہوتا ہے، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ، یہاں پر نون میں اخفا ہوگا، نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ یہاں پر الف لام حروف شمسی صاد کے شروع میں ہے تو الف لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے۔ یہ صاد مشدد حرف ہے تو پیچھے والے متحرک حرف عین سے مل کر پڑھا جائے گا، اور صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے تو اسے پر پڑھیں گے۔ یہاں پر میم مشدد ہے تو میم میں غنہ ہوگا۔ ولو میں واولین ہے، اسے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ کاف میں الف مدہ ہے، نون میں واو مدہ ہے، یہ دونوں کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ لا میں بھی الف مدہ ہے، اسے 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر واو مدہ ہے، اور اگر یہاں پر وقف کریں گے تو نون کا زبر سکون سے بدل جائے گا، تو پھر یہاں پر مد لین عارض ہوگا۔ مد لین عارض، اس میں طول، توسط، قصر تینوں جائز ہوتا ہے۔ طول اولا ہوتا ہے، پھر توسط، پھر قصر کا مرتبہ ہوتا ہے۔ طول کہہ چکے ہیں کہ طول کہتے ہیں 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو، توسط کہتے ہیں 2 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو، اور قصر کہتے ہیں 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ۔ وَمِنْهُمْ، نون میں اظہار حقیقی ہو رہا ہے، اور مم میں ادغام شفوی ہو رہا ہے، اور نئی میں ادغام ناقص ہو رہا ہے، نون میں اخفا ہو رہا ہے۔ ظا حروف مستعلیہ میں سے تو پر پڑھیں گے، را کو پر پیش ہے، را کو بھی پر پڑھیں گے۔ یہاں پر بھی الیک میں وقف کریں گے تو مد لین عارض ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ، نون میں اخفا ہوگا، اور یہاں پر یا میں کوئی حرکت نہیں ہے، یا کو نہیں پڑھنا ہے۔ یہاں پر الف لام حروف قمری عین کے شروع میں ہے تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ میم میں اظہار شفوی ہوگا، اسے جلد پڑھنا ہے۔ ولو میں واولین، اسے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ کاف میں الف مدہ ہے، نون میں واو مدہ ہے، یہاں پر لا میں بھی الف مدہ ہے، یہ سب کو 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر با میں قلقلہ ہوگا، اور صاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، را کو پر پیش ہے، را کو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر بھی وقف کی صورت میں مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ۔ ان اللہ، نون مشدد ہے، غنہ ہوگا۔ یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے نون کے اوپر زبر ہے تو اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے، اور کھڑا زبر ہے تو 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ لام الف مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ ظا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے۔ یہاں پر الف لام حروف شمسی نون کے شروع میں ہے تو الف لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے۔ نون مشدد ہے تو غنہ ہوگا، اور الف مدہ ہے 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ شی میں یالین ہے، اسے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ یہاں پر تنوین کے بعد واو ہے، حروف یومن میں سے تو تنوین کو واو سے ملا کر غنہ کے ساتھ میں پڑھیں گے، اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں، اور پھر یہ الف کو نہیں پڑھیں گے۔ لام الف مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر نون مشدد غنہ ہوگا، اور یہاں پر الف لام حروف شمسی نون کے شروع میں ہے تو الف لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے، اور نون مشدد غنہ ہوگا، اور الف مدہ ہے تو 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر نون میں اخفا ہوگا، اور میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے۔ ظا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، اور یہاں پر وقف کی صورت میں مد عارض وقفی ہو رہا ہے، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ ان
اللہ لا یظلم الناس شیئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ویوم، یہاں پر وولین سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے. یہاں پر را کو پر پیش ہے تو را کو پر پڑھیں گے. میم میں اظہار شفع بھی ہو رہا ہے، اسے جلد پڑھنا ہے. کألم، یہاں پر نون ساکن کے بعد لام ہے حروف یرملون میں سے، تو نون کو لام سے ملا کر بغیر غنہ کے پڑھیں گے، اس کو ادغام تام کہتے ہیں. میم میں اظہار شفع بھی ہو رہا ہے. یلبسو، سو میں جو مد ہے مد منفصل ہے، اسے 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں اور 1 الف کے برابر بھی کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں. اللہ میں الف مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچیں گے. سین میں الف مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچیں گے. یہاں پر تنوین کے بعد میم حروف یومن میں سے ہے تو ادغام ناقص ہوگا، غنہ کے ساتھ پڑھیں گے. یہاں پر الف لام حروف شمسی نون کے شروع میں ہے تو الف لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے. نون مشدد غنہ ہوگا اور ہاں میں الف مدہ 1 الف کے برابر کھینچیں گے. را کے نیچے زیر ہے، را کو باریک پڑھیں گے. عین میں الف مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچیں گے. را کو اوپر زبر ہے، را کو پر پڑھیں گے. فو میں واو مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچیں گے. یہاں پر یالین سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے اس طرح سے. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ. قد، قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، دال میں قلقلہ ہوگا. خا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، را کو اوپر زبر ہے، را کو پر پڑھیں گے. یہاں پر یا مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچیں گے. یا بو میں واو مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچیں گے. یہاں پر قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے اور یہ جو مد ہے مد متصل ہے تو اسے 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے حمزہ کے نیچے زیر ہے تو اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے، کھڑا زبر ہے، 1 الف کے برابر کھینچیں گے. یہاں پر ما میں الف مدہ ہے، کاف میں الف مدہ ہے، نون میں واو مدہ ہے، یہ تینوں کو 1 الف کے برابر کھینچیں گے. یہاں پر وقف کی صورت میں مد عارض وقفی ہوگا تو اس طرح سے پڑھیں گے. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. وَإِمَّا میم مشدد غنہ ہوگا اور الف مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچیں گے. یہاں پر را کے نیچے زیر ہے، را کو باریک پڑھیں گے. نون مشدد ہے، یہاں پر غنہ ہوگا. ضاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے. یہاں پر یا مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچیں گے. یہاں پر میم میں اظہار شفع بھی ہوگا، اسے جلد پڑھنا. او میں وولین سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے. یہاں پر نون مشدد غنہ ہوگا. فَإِلَيْنَا، یہاں پر یالین سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے. نا میں الف مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچیں گے. یہاں پر را ساکنہ سے پہلے میم کو پر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے اور یہاں پر میم میں اظہار شفع بھی ہو رہا ہے، اسے جلد پڑھنا. ثم میں میم مشدد غنہ ہوگا اور یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے میم کو پر زبر ہے تو اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے، کھڑا زبر 1 الف کے برابر کھینچیں گے. یہاں پر یا مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچیں گے اور یہاں پر تنوین ہے، تنوین کے بعد عین ہے حروف حلقے میں سے تو تنوین میں اظہار حقیقی ہوگا، اسے جلد پڑھنا ہے. لا میں الف مدہ 1 الف کے برابر کھینچیں گے. یا میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا. ما میں الف مدہ 1 الف کے برابر کھینچیں گے اور یہاں پر وقف کی صورت میں مد عارض وقفی ہوگا تو اس طرح سے پڑھیں گے. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ میم مشدد غنہ ہوگا. یہاں پر تنوین کے بعد را ہے حروف یربلون میں سے تو تنوین کو را سے ملا کر بغیر غنہ کے پڑھیں گے، اس کو ادغام تام کہتے ہیں. اور یہاں پر را مشدد کو پر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے اور یہاں پر واو مدہ ہے اور یہاں پر وقف کریں گے تو سکون سے بدل جائے گا یہ تنوین، تو پھر یہاں پر مد عارض وقفی ہوگا تو اس طرح سے پڑھیں گے. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ. فَإِذَا، ذال میں الف مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچیں گے. جیم میں جو مد ہے یہ مد متصل ہے، اسے 3 سے 4 الف کے برابر کھینچتے ہیں. را کو پر زبر اور را کو پر پڑھیں گے. سو میں واو مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچیں گے. میم میں اظہار شفع بھی ہو رہا ہے، اسے جلد پڑھنا ہے. یہاں پر قاف اور ضاد دونوں حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے. یہاں پر یالین سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے. یہاں پر میم ساکن کے بعد با ہے تو یہاں پر اخفاء شفع بھی ہوگا، اسے غنہ اور اخفاء کے ساتھ میں پڑھیں گے.
یہاں پر لام ساکن حرف ہے تو پیچھے والا متحرک حرف با سے مل کر پڑھا جائے گا، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ یہاں پر قاف اور طا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر میم میں اظہار شفوی ہوگا، لام الف مدہ ہے، ایک الف کو برابر کھینچیں گے، ظا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، اور یہاں پر وقف کی صورت میں مد عارض وقفی ہوگا تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ وَيَقُولُونَ قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، قو میں واو مدہ ہے، لو میں وہ بھی واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر تا میں کھڑا زبر ہے، یہ الف مدہ کی طرح ہوتا ہے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یا میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا، ہاں میں کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ اور یہاں پر دیکھیے الف مدہ ہے، لیکن یہاں پر الف لام، اور یہاں پر الف لام حروف قمری واو کے شروع میں تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ اور یہ لام ساکن حرف ہے تو پیچھے والے متحرک حرف زال سے مل کر پڑھا جائے گا، یہ الف کو نہیں پڑھیں گے، یہ الف مدہ نہیں پڑھا جائے گا۔ اور یہاں پر نون ساکن، نون میں اخفا ہوگا، یہاں پر بھی نون میں اخفا ہوگا، میم میں اظہار شفوی ہو رہا، صاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، کھڑا زبر ایک الف کو برابر کھینچیں گے، قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، اور یہاں پر وقف کی صورت میں مد عارض وقفی ہوگا تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ قُلْ لا، یہاں پر قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، اور یہاں پر لام ساکن حرف ہے اور یہ لام مشدد حرف ہے تو یہ ساکن والا لام اس مشدد والے لام کے ساتھ مدغم ہو جائے گا، اور اس ادغام کو ادغام مثلین کہتے ہیں، اسے بغیر غنہ کے پڑھتے ہیں۔ اور لام جو مد ہے یہ مد منفصل سے 3 سے 4 الف کے برابر کھینچیں گے، میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے، سے جلد پڑھنا ہے۔ سی میں یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، ضاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، اور یہاں پر رائے مشدد کے اوپر 2 زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے۔ رو، وہاں پر تنوین کے بعد واو ہے، یہ حروف یوبن میں سے تو ادغام ناقص ہوگا، غنہ کے ساتھ میں پڑھیں گے، ولا میں الف مدہ ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر تنوین کے بعد حمزہ ہے تو تنوین میں اظہار حقیقی ہوگا، سے جلد پڑھنا ہے۔ الا میں الف مدہ ہے، ما میں بھی الف مدہ ہے، یہ دونوں کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ شام جو مد ہے مد متصل ہے، اسے 3 سے 4 الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے حمزہ کے اوپر زبر ہے تو اللہ کے لام کو اوپر پڑھیں گے، اور اس کے اوپر کھڑا زبر ہے، اور اس کے بعد اگر یہاں پر وقف کریں گے تو ہا کا پیش سکون سے بدل جائے گا، تو پھر یہاں پر مد عارض وقفی ہوگا تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ قُل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله۔ لکل امت، میم مشدد غنہ ہوگا، یہاں پر تنوین کے بعد حمزہ ہے تو تنوین میں اظہار حقیقی ہوگا، اسے جلد پڑھنا ہے اس طرح سے۔ لکل امت اجل، اذا میں الف مدہ ایک الف کے برابر کھینچیں گے، جا میں جو مد ہے مد متصل ہے، اسے 3 سے 4 الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر میم میں اظہار شفوی ہو رہا، فلا میں الف مدہ ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر حمزہ ساکینہ ہے تو جھٹکا لگے گا، خا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، را کو پر پیش اور را کو پر پڑھیں گے، یہاں پر واو مدہ ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ سا میں الف مدہ ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر تنوین کے بعد واو حروف یوبن میں سے تو ادغام ناقص ہوگا، غنہ کے ساتھ میں پڑھیں گے، ولا میں الف مدہ ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے اور قاف میں قلقلہ بھی کریں گے۔ یہاں پر وقف کی صورت میں مد عارض وقفی ہوگا تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔